کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساڑھی باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ گروپ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. ایک بار پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور ان کے کئی اہم وزراء دبئی میں ہیں, جہاں پر ان کا ایک اہم اجلاس پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے 4 ماہ کے دوران 7ویں بار ہے کہ سندھ کابینہ کا یہ غیر رسمی اجلاس دبئی میں ہو رہا ہے. اس پر شاید کسی کو اعتراض نہ ہو, لیکن یہ بات بہت بڑی سمجھنے کی ہے کہ اس دوران یعنی کہ پچھلے 104 دنوں کے دوران سندھ اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے. سندھ اسمبلی کا آخری اجلاس 12 اگست کو ہوا تھا اور 12 اگست کو گزرے ہوئے 104 روز ہو چکے ہیں. 104 روز میں سندھ اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے. اسی عرصے میں دبئی میں سندھ کابینہ کے غیر رسمی اجلاس ہوئے ہیں, جس کے لیے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اگست سے لے کے اب تک 7 بار دبئی جا چکے ہیں. اس وقت بھی وہ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, دبئی میں ہے, جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اپنی حکومت کی حکمت عملی وہ طے کر رہے ہیں. اس سے پہلے سندھ کابینہ کا غیر رسمی اجلاس اگست کی 1 تاریخ کو, ستمبر میں 2 تاریخ کو, اکتوبر میں 3 اور آج نومبر میں دبئی کا غیر رسمی اجلاس جو ہے یہ 5ویں بار ہو رہا ہے. اسمبلی کے یعنی کہ سندھ اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت ارکان سندھ اسمبلی پابند ہیں کہ سندھ اسمبلی میں کم از کم سالانہ 100 دن اور ماہانہ 9 دن کارروائی ہو. 90 دن سے زیادہ غیر حاضری پر رکن اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. یہ سندھ اسمبلی کے رولز آف بزنس کہتے ہیں, یعنی کہ ہر ماہ 9 روز کے لیے کم از کم سندھ اسمبلی کا اجلاس ضرور ہونا چاہیے اور 1 سال میں 90 دن کے لیے سندھ اسمبلی ضرور ملے, کیونکہ بہرحال یہی سب سے اہم فورم ہے جمہوریت کا, جہاں پر نہ صرف یہ کہ قانون سازی ہوتی ہے, حکومت اپنی کارکردگی کا دفاع کرتی ہے, حزب اختلاف نکات اٹھاتی ہے, لیکن یہ تمام معاملہ بند ہے تقریباً پچھلے 4 ماہ سے. لیکن اگر بند نہیں ہے تو وہ یہ کہ گزشتہ 4 ماہ سے سندھ اسمبلی کے 168 اراکین باقاعدہ تنخواہیں اور مرات وصول کر رہے ہیں, جو کہ فی کس تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہے, اور جس سے تقریباً 2.5 کروڑ روپے اب تک خرچ ہو چکے ہیں, اور 4 مہینوں کا اگر لگائے تو تقریباً 10 کروڑ روپے اس مد میں جا چکے ہیں. سندھ اسمبلی میں سیکریٹریٹ, دفاتر, سیکیورٹی اور دیگر امور کے 250 سے زائد ملازمین ہیں, جو کہ 4 ماہ سے تقریباً ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. ان کی تنخواہیں بھی ماہانہ 1 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہیں. وہ بھی 4 مہینوں سے مزے اڑا رہے ہیں. ممبر بھی مزے اڑا رہے ہیں, اراکین بھی مزے اڑا رہے ہیں, اور وہ اسٹاف جو کہ سندھ اسمبلی کا ہے وہ مزے اڑا رہے ہیں. مگر عوام جنہوں نے اراکین کو منتخب کر کے سندھ اسمبلی بھیجا ہے, وہ عوام دیکھ رہے ہیں سندھ اسمبلی کی جانب, جو پچھلے 104 دن سے خاموش ہے. اس سلسلے میں ہماری بھرپور کوشش تھی کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر جناب آغا سراج درانی یا ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا سے ہم اس پروگرام میں بلاتے, ان سے پوچھتے کہ آخر وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کیا کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ اسمبلی پچھلے 104 روز سے نہیں ملی ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہماری بھرپور کوشش کے باوجود اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئے, لیکن ہم اب اس وقت بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کے اہم رہنما, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی جناب امتیاز شیخ سے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بڑا اہم اور سنجیدہ موضوع ہے کہ 104 روز ہو گئے ہیں سندھ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بہت بہت شکریہ کامران بھائی, آپ نے بہت ہی اہم موضوع آج اس پہ آپ نے بات کی ہے,
اور جس طرح آپ نے خود بتایا کہ 104 دن سے یہ اجلاس متوقع تھا، ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق، اور یہ رولز آف بزنس خود اسمبلی نے پاس کیے ہیں اور بہت ریسنٹلی پاس کیے ہیں یہ رولز، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکا، اور سندھ کے لوگ اپنی نمائندوں کی بات سننے کے لیے، اپنے ایشوز کو سننے کے لیے کہ کون سا نمائندہ کہاں سے ایشو اٹھاتا ہے اور ان کی آواز حکومت تک پہنچتی ہے، تو وہ اس سے محروم ہیں. اور یہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح ہوتے رہے، لیکن ابھی تو حد ہو گئی ہے، اور کئی اس میں ریزولوشنز اور باقی اس میں تحریکیں جمع ہیں مختلف پارٹیز کی، اپوزیشن کے پارٹیز کی، وہ اس میں رہ گئی ہیں، اور پلس تقریباً کوئی 11 کے قریب 12 کے قریب لاز ہیں جو کہ انیکٹ ہونے ہیں، وہ مطلب رکے ہوئے ہیں. تو ذمہ دار تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اجلاس بلانا ہوتا ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے، سی ایم نے، گورنر صاحب ان کے کہنے پہ یہ اجلاس بلاتے ہیں، تو یہ مطلب انہی کو بلانا ہے. اور اس میں اپوزیشن کا کردار یہ ہے کہ کبھی ریکوزیشن کرنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو ایم کیو ایم کے بغیر وہ تعداد حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ نہیں کر سکے. ادروائز تو یہ اس صورتحال میں ایم کیو ایم بھی اس وقت اپوزیشن میں ہے، لیکن اس وقت استعفیٰ دیے ہوئے تھے، شاید اس وجہ سے انہوں نے بھی کال نہیں کیا. لیکن کیا وجہ ہے؟ حکومت کی سراسر ذمہ داری ہے 100%. جی ہاں، مگر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے؟ آفٹر آل یہ منتخب اسمبلی ہے، منتخب اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، 104 روز ہو گئے ہیں، اجلاس نہیں بلا رہے، نہ اس کا کوئی خیال آ رہا ہے، نہ اس پروگرام میں آ کے انہوں نے بتانے کی زحمت گوارا کی. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یا یہ کہ بس کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کامران بھائی، ضرورت بالکل ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت اتنے ایشوز ہیں سندھ کے جن کو مطلب اسمبلی میں لا کر مطلب ان پہ قانون سازی کی جانی ہے، اور لوگوں کی مطلب مطالبات، مسئلے مسائل پبلک میں اس فورم پہ جو سب سے اعلیٰ فورم ہے اس پہ لانے کی ضرورت ہے. لیکن اب حکومت کا مسئلہ ہے گورننس کا، کیونکہ حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، حکومت کی گورننس زیرو ہے بالکل. یہاں مطلب حالات جس طرح کے سندھ کے ہیں اس پر بے تحاشا بار آپ بھی بات کر چکے ہیں، ہم لوگ بھی بول چکے ہیں، تو وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر لوگ مسئلے لے کر آتے ہیں اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں. لوگ پھر اسمبلیوں کے سامنے آ کے احتجاج کرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں ان سے. تو مطلب اسی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ جتنے دن کم ہو وہ مطلب اس میں زیادہ ان کو مطلب کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے وزراء صاحبان دفتروں میں بیٹھ کے اپنے حکم نادر شاہی کرتے ہیں، اور جس طرح کی کرپشن اور گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اپنے اراکین اسمبلی کا دباؤ نہیں ہوتا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پر، حکومت پر، کہ خدا کے لیے اسمبلی کا اجلاس تو بلاؤ؟ دیکھیں جی، ضمیر کی آواز ہو تو ضرور ہوتا ہے، لیکن مطلب یہاں حکومت کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے ممبروں پر، تو ان کے صبح شام ان میں کام پڑتے ہیں، وزیروں میں، چیف منسٹر میں، گورنمنٹ میں، تو اسی لیے وہ بولتے نہیں ہیں اور وہ مطلب خواہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹلی وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور مطلب اجلاس بھی ہونے چاہیے، اور مسئلے مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے. لیکن یقین رکھیں کامران بھائی، مطلب ان کو موقع ہی نہیں ملتا، ان پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کبھی پبلکلی یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. آپ سے بھی پرائیویٹلی وہ ضرور بات کریں گے اگر آپ بات کریں گے تو، لیکن وہ اوپنلی اسمبلی میں آ کے یا کوئی تحریک پیش نہیں کر سکتے، اور حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، لیکن اور یہ اپنے مسئلے مسائل، حلقوں کے مسئلے مسائل. سندھ اسمبلی کا کراچی میں اپنے دفتر سے 3 منٹ دور کی ڈرائیو پہ تو اجلاس، اسمبلی کا اجلاس نہیں کرتے، مگر یہ 4 مہینے میں 7 بار دبئی جا چکے ہیں اپنی کابینہ کے مختصر اراکین کا غیر رسمی اجلاس کرنے کے لیے. دیکھیں، یہ تو صرف انہونی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ سندھ میں ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے کہا گورننس کا ایشو ہے، تو یہاں تو حکومت برائے نام ہے، حکومت تو یہاں ہے ہی نہیں. یہاں تو مطلب حکومت کا کنٹرول دبئی سے ہے، اور دبئی میں بیٹھ کے ہی اہم فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ یہ مطلب اسمبلی جس میں اہم فیصلے ہونے چاہیے وہاں نہیں ہوتے. لیکن یہ 7واں اجلاس ہے، غیر رسمی اجلاس جو وزارتوں کا وہاں ہو رہا ہے. اہم ترین فیصلے، وزارتیں تبدیل کرنی ہیں، وزارتوں کے قلمدان تبدیل کرنے ہیں، سب کے سب وہیں ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی پھر گئے ہوئے ہیں، اور پھر ابھی آئیں گے تو پھر نئی چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. تو مطلب یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے، ظلم ہے ان پہ. ان کا خرچہ وہاں مطلب ہو رہا ہے، کچھ وزراء کے تو دفتر وہاں چل رہے ہیں. مطلب یہ حیران کن بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہے، اور اس پر آواز ہم لوگ تو اٹھاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ پر اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہاں کی گورنمنٹ
گورنمنٹ تو بے بس گورنمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بے بس ہیں, وہ کچھ کر نہیں پاتے, اور یہاں گورننس کا جو ایشو ہے وہ آپ نے خود دیکھا ہوا ہے, وہ تو آپ بار بار کئی پروگرام کر چکے ہیں. تو یہ سندھ کے ساتھ زیادتی اور جاتیوں کے ساتھ ایک اور یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ اس میں کم از کم ان کو اجلاس سے محروم رکھا جا رہا ہے, جو کہ ان کا حق ہے, اور جو اہم ترین فیصلے جو یہاں ہونے ہیں اس دھرتی پہ ہونے ہیں وہ مطلب دبئی میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. شکریہ, جس کے لیے مطلب ان سے پوچھ تو ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب. امتیاز احمد شیخ ہمارے ساتھ تھے. 104 روز سندھ اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. طے یہ ہے, قانون یہ ہے, رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ کم از کم 9 روز تو اجلاس ہو, ایک سال میں 90 روز ہو. سال کے 104 روز تو گزر چکے ہیں. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اپنی 10 سال کی کم ترین سطح پر ہیں, لیکن پاکستان میں حکومت یہ فائدہ عوام کو اب تک نہیں پہنچا رہی, جس کی وجہ سے حکومت اپنی جیبیں بھر رہی ہے. اربوں ڈالر عوام منہ دیکھتے رہ گئے ہیں. وہ کیسے آپ کو دکھاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں اور اس وقت 10 سال کی کم ترین سطح پر ہیں. حکومت پاکستان کے وارے نیارے ہیں. صرف 4 ماہ میں 2 ارب ڈالر یعنی تقریباً 210 ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہو چکی ہے, مگر فائدہ صرف حکومت کے خزانوں کو یا حکومتی جیبوں کو ہوا ہے. عوام تک یہ فائدہ نہیں پہنچایا گیا ہے. پاکستان میں اس وقت پیٹرول 76 روپے 26 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 83 روپے 89 پیسے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ اس وقت ملک میں پیٹرول کی قیمت 65 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے. اگر حکومت عالمی منڈی میں گرتی ہوئی قیمتوں کا ذرا سا بھی فائدہ عوام تک پہنچائے تو پیٹرول 65 روپے فی لیٹر ہوگا. حکومت کا وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اس سال جولائی سے اکتوبر تک 4 ماہ کے دوران 2.9 ارب ڈالر کا خام تیل امپورٹ کیا گیا, جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 5 ارب ڈالر کا تیل منگایا گیا تھا, یعنی کہ کل ملا کے 2 ارب ڈالر سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمتیں اوسطاً 35 ڈالر فی بیرل بھی رہی تو اس سال کے آخر تک حکومت کو 5 ارب ڈالر سے زائد کی بچت ہو جائے گی. گزشتہ ہفتے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 8 ڈالر کی کمی کے بعد 40 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی تھی, جو کہ 10 سال کے دوران کم ترین سطح ہے. حکومت اس وقت 1 لیٹر پیٹرول پر 24 روپے اور ڈیزل پر 35 روپے ٹیکس لے رہی ہے, جبکہ قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا جا رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ ماہ پیٹرول کے نرخ برقرار رکھے گئے تھے, کیونکہ گو کے عالمی منڈی میں تیل کے پیٹرول کے پرائسز کم ہوئے تھے, لیکن گزشتہ ماہ پاکستان میں نرخ برقرار رکھے تھے, جبکہ پڑوس میں بھارت میں اکتوبر کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 بار کمی کی گئی تھی. جی ہاں, بھارت میں گزشتہ ماہ 3 بار پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی. بھارت میں اگست سے لے کے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 6 بار کمی کی جا چکی ہے اور عوام کو فی لیٹر 9 روپے 36 پیسے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے, جو پاکستانی روپے میں تقریباً 16 روپے فی لیٹر بنتا ہے. پڑوس میں بھارت میں صرف گزشتہ ماہ 3 بار پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا گیا. پاکستان میں گزشتہ ماہ کی 1 تاریخ کو یہ قیمتیں برقرار رکھی گئی تھی, اور اب دیکھتے یہ ہے کہ 1 دسمبر کو کیا ہوتا ہے. لیکن حکومت کی جیبیں بھر رہی ہیں اور عوام کو جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے, اور اسے سنگدلی ہی کہی جا سکتی ہے وزارت خزانہ یہ حکومت پاکستان کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم کا کسان پیکج, جو آج وزیر اعظم کو جھنگ لے گیا ہے. 7واں پیکج کی تقریب ہے جو وزیر اعظم نے منعقد کی ہے, اور یہ 7ویں تقریب بھی پنجاب میں ہی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف آج کل سیاسی طور پہ بہت متحرک ہیں.
خاص طور پہ ان کی سیاسی ایکٹیویٹی کا فوکس اور مرکز صوبہ پنجاب ہے، جہاں کے مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے۔ اس میں سب سے اہم حوالہ کسان پیکج ہے، جو کہ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کو پنجاب کے ضلع جھنگ میں لے گیا۔ وزیر اعظم نے آج جھنگ میں کسان پیکج کے تحت تقریب میں کسانوں کے لیے امدادی چیک تقسیم کیے اور شرکاء کو بتایا کہ کسان پیکج سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف اس سے پہلے کسان پیکج کو لے کے پہنچے تھے 6 نومبر کو لودھرا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ سیالکوٹ گئے تھے۔ 10 نومبر کو وہ ناریوال گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ شیخوپورہ گئے، اور 12 نومبر کو وہ ساہیوال اور فیصل آباد گئے، جہاں پر انہوں نے کسانوں کو یہ کیش چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ دورے پچھلے 1 مہینے کے دوران ہوئے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 7واں دورہ تھا۔ کسان پیکج کے 7 دورے انہوں نے پنجاب میں کیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لودھرا، سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، ساہیوال اور فیصل آباد، اور آج وہ جھنگ گئے۔ آج جھنگ پہنچ کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جھنگ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جھنگ والوں، آپ تو میرے پاس اسلام آباد نہیں آئے تھے کہ ہماری کاٹن کو یا پھٹی کا نقصان ہوا ہے، ہمارے چاول کا نقصان ہوا ہے، نواز شریف آؤ یہاں جھنگ میں آ کے ہمیں اس کا معاوضہ دو۔ آپ تو میرے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ جذبہ میرے سینے میں خود بخود جاگا، خود بخود اس جذبے نے جنم لیا، اور میں مشکور ہوں بوسن صاحب کا، میں مشکور ہوں اپنی ٹیم کا، شہباز شریف کا جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ اور میں نے کہا انہوں نے اپنی اگلی فصل کو بونا ہے، اگلی فصل بیجنے کی تیاری کرنی ہے، آگے جو ہے وہ گندم کی فصل انہوں نے بونی ہے، تو اس کے لیے آج ان کی کوئی امداد کریں گے تو یہ اس قابل ہوں گے کہ وہ فصل جو ہے اس کو بیچ سکے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے تو سوچا، جیسے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے اپنے کسانوں کے بارے میں سوچا یا نہ سوچا۔ وہ کیوں نہ سوچا جو شہباز شریف نے سوچا، اور جس کی وجہ سے جناب نواز شریف آج جھنگ پہنچے، اور اس سے قبل وہ پنجاب کے 6 دوسرے اضلاع میں جا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے 3 صوبوں کے کسان اور وہ اضلاع جو کہ اس پورے پیکج کے منتظر ہیں، وزیر اعظم کے انتظار میں موجود ہیں۔ آج سندھ کے کسانوں کی ترجمانی حکومت کی جانب سے تو نہیں کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے وزیر اعظم کی توجہ سندھ کے کسانوں کی جانب مبذول کرائی۔ کاشتکار تباہ حالی پہ آ گیا ہے، کاشتکار تباہ ہو رہا ہے۔ یہ میاں صاحب نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا کہ میں پیکیج دے رہا ہوں، کوئی پیکیج نہیں دیا ہے، سوائے 20 کروڑ ارب روپے دیے ہیں 5000 کے حساب سے، وہ بھی پنجاب کے کاشتکاروں کو مل رہا ہے، کوئی سندھ بلوچستان کے کاشتکاروں کو نہیں مل رہا۔ اور 5000 سے کیا ہوگا ایکڑ پہ؟ کچھ نہیں ہوگا، مگر جو قیمتیں گر چکی ہیں اس کے حساب سے 5000 کچھ نہیں ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم کے کسان پیکج کو نہ صرف پنجاب تک محدود رکھنے کا شکوہ کیا ہے، بلکہ اس کی شفافیت پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم کیونکہ آج پنجاب میں تھے اور اس سے پہلے انہوں نے اس کسان پیکج کے تمام پیکجز پنجاب کے 7 اضلاع میں ہی تقسیم کیے ہیں۔ جناب عمران خان کے لہجے میں برہمی نمایاں ہے۔ سارے پاکستان کے کسانوں کے اوپر کتنا حکومت نے پیسہ خرچ کیا؟ 30-40 ارب سے بھی کم۔ اگر یہ پیسہ پاکستان کے کسانوں پہ لگا دیتے، پاکستان میں غربت کم ہونی تھی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ملک بھر کے کاشتکاروں کے لیے 15 ستمبر کو 241 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت کسانوں کو ان کے اس پیکج کے مطابق فی ایکڑ 5000 روپے امداد دی جانی تھی، کھاد کی بوری پر 500 روپے کی رعایت دینی تھی، اور غریب کسانوں کو بلا سود قرضے دینے تھے، اور ٹیوب ویل کے لیے رعایتی نرخ پر بجلی فراہم کرنی تھی۔ یہ کسان پیکج کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے ذرا قبل آیا تھا، اسے الیکشن کمیشن نے الیکشن کے معاملات میں کیمپین سے تعبیر کیا تھا اور اس پر پابندی لگائی تھی، اس کو اس وقتی طور پہ معطل کیا تھا، لیکن حکومت اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی، جس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہ کسان پیکج دوبارہ عوام کے سامنے ہے۔
فی الحال یہ پہنچ رہا ہے پنجاب، جہاں پر وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج جھنگ کا دورہ کیا اور کسان پیکج کے تحت وہاں کے کسانوں کو یہ کیش چیکس جو ہیں چیکس تقسیم کیے ہیں، ان کی مالی امداد کی ہے۔ آج کا دن وزیر اعظم کی حالیہ دنوں میں جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کے لحاظ سے ایک اور اہم دن تھا۔ اس ہفتے وزیر اعظم اسلام آباد میں نہیں بلکہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں نہ صرف یہ کہ عوامی بہبود کے اور فلاحی منصوبے بنا رہے ہیں بلکہ وہ پنجاب کے زرعی علاقوں میں بھی جا رہے ہیں، جہاں پر اپنے کسان پیکج کے فائدے وہ کسانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، جس کے بعد آج کی بہت اہم خبر ہم آپ کو دیں گے۔ کمرشل بریک ہوگا جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی اس بڑی خبر کے ساتھ۔ پیسہ تو کھا گیا زرداری، ہم پہ الزام لگاؤ تو کچھ ہماری حیثیت کا تو لگاؤ، کچھ ہماری حیثیت کا تو لگاؤ۔ اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا۔ یہ لٹیرا انسان، میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں اکاؤنٹ کی کرنے میں نشاورتا کروں۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے نعرے تو لگاتی رہی ہے کہ بے نظیر، بے قصور، زرداری بے قصور، لیکن آج یہ ثابت ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری آج اپنے خلاف کرپشن کے 2 مزید مقدمات ایس جی ایس اور کوٹیکنا ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں۔ اس طرح آج 18 سال قبل غضب کرپشن کی جو بھرپور کہانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اختتام پذیر ہوا۔ یہ وہی سلسلہ ہے جسے مسلم لیگ نون کے دوسرے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے رفقائے کرام نے بدست خود تحریر کیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے اپنے اس وقت کے دست راز سیف الرحمان کے ماتحت 1997 میں احتساب سیل بنایا تھا، جسے 1998 میں قومی احتساب بیورو کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس احتساب بیورو نے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پی 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 حکومت کے خلاف کرپشن کے ثبوت کھنگال مارے۔ 1998 میں نواز حکومت نے ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے خاوند آصف علی زرداری اور اس حکومت کے چوٹی کے اراکین کو کرپشن کا منبع قرار دیا، اور شہید بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب سمیت ان شخصیات کے کرپشن کے لگ بھگ 10 کیسز کرپشن کے ریفرنسز کے بنائے۔ سیف الرحمان نے بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے کرپشن میں براہ راست ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد کی موجودگی ان کیسز کے بہت مضبوط ہونے کے دعوے کے ساتھ کیے تھے۔ نواز شریف صاحب کو ہی ان کیسز کو نواز شریف صاحب کی ہی حکومت تھی جب ان کیسز کو لے کے سیف الرحمان اور دوسرے پاکستانی حکومت کے حکام اس دستاویزی ثبوتوں کو لے کے سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، اسپین وغیرہ گئے اور وہاں جا کے لوٹی ہوئی بقول ان کے لوٹی ہوئی قومی دولت کی واپسی کے لیے مقدمات قائم کرائے، جس کے لیے قومی خزانے سے کروڑوں ڈالر خرچ بھی کیے گئے۔ سیف الرحمان اس کا پورا کریڈٹ لیتے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے یہ کام سیف الرحمان نے انجام دیا اور اس کا کریڈٹ لیا۔ یہ جو سوئٹزرلینڈ میں کیسز ہیں یہ نہایت کلین اور بہت مضبوط کیسز ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بڑے اسٹرانگ ایویڈنس کے بیسس پہ تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں جو کرپشن بنی تھی وہ فرنٹ مینوں کے تھرو ہوئی تھی یا زرداری یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پرسنل ناموں سے ہوئی تھی، پر ہر طرح سے کوشش کی گئی تھی اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے، پر ہائیڈ کرنے کا طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا تھا ہم اس میں بریک ان کر سکے تھے، اور ہم نے وہ بریک ان کرنے کے لیے فورن ڈیٹیکٹیوز ہائر کیے تھے، فورن بینکوں کے آفیشلز ہائر کیے تھے، اور پاکستان سے ہم نے بڑے پروفیشنل لوگوں کی ٹیم کو لگاتار لگایا تھا، تبھی جا کے منی ٹریل بنی تھی۔ جیسے سب میرین کیس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب میرین کیس
اس کے نتیجے میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی تھی اور نواز حکومت نے جناب آصف علی زرداری کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور جیل بھی ایسی کہ عادی مجرم بھی پناہ مانگے۔ جوش احتساب اس دوران اس حد تک پہنچا کہ زرداری صاحب کو دوران حراست قتل کیے جانے کی کئی سازشوں کا انکشاف بھی ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستانی اور عالمی میڈیا میں اپنے شوہر آصف علی زرداری کی بے گناہی اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت، نواز شریف اور ان کے رفقا اور دیگر ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دہائی دی کہ ان کو بیجا اور غلط طریقے سے کیسوں میں پھنسایا جا رہا ہے، ان پر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا کیس لے کے دنیا میں قریا گئی، میڈیا گئی، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ نواز حکومت نے ان کے شوہر اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ہیں۔ 80,000 کاغذات تو انگلینڈ سے لے آئے ہیں، تو ایک اور کمرہ تیار کریں اور سوئٹزرلینڈ کے لے آئیں۔ کاغذات میں بھی تیار کر سکتی ہوں، میں بھی فوٹو سٹیٹ کر سکتی ہوں، میں بھی لے سکتی ہوں، مگر ان کا لنک مجھ سے کدھر ہے؟ ان کا لنک کرپشن کے ساتھ کتنا ہے؟ اور اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، جب بھی کسی کو چھٹی کرنا ہے تو کہتا ہے میں نیب انکوائری کے لیے جا رہا ہوں لندن، میں نیب انکوائری کے لیے جا رہا ہوں امریکہ، اسپین، ہر جگہ عیش یہ لوگ کر رہے ہیں نیب کے نام پر۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت اور ملک میں جمہوریت کا بستر گول کر دیا۔ نواز شریف، شہباز شریف، سیف الرحمان سمیت حکومت کے کئی سیاستدانوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، جہاں پر منتظر تھے جناب آصف علی زرداری، جناب نواز شریف، شہباز شریف اور سیف الرحمان کے، اور وہاں قسمت نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اس کے اگلے 2 سال مشرف کی فوجی اور نیم فوجی حکومت نے بلا شرکت غیرے پاکستان پر حکمرانی کی، اور نواز شریف اور زرداری صاحب نے براستہ جیل، جدہ اور نیو یارک میں مستقل سکونت اختیار کی۔ 2008 سے 2013 کے دوران پی 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 کی سربراہی میں بننے والی مخلوط حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر سیاسی محاذ بنایا، عوام میں وہ سامنے آئے اور عوام کو ہر دم یاد دلاتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون بار بار لوٹی ہوئی دولت کو سوئس بینک سے پاکستان واپس لانے کا مطالبہ کرتے رہے اور وعدے در وعدے کرتے رہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد کرپشن سے لوٹی گئی ہوئی یہ تمام رقم واپس لائی جائے گی۔ زرداری صاحب کہ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کیسز تھے، وہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ آج کدھر ہیں؟ کیسز تو واپس ہو گئے لیکن وہ دولت تو پاکستان کو واپس نہیں ملی۔ کیسز معاف کریں، وہ پیسہ تو پاکستان کو دو، جو پاکستان کے خون پسینے کی کمائی وہ کہاں ہے؟ وہ تو واپس آنا چاہیے۔ وہ سوئس جو بینکوں میں جو پیسہ ہے جس کے خلاف سوئس کورٹس نے، وہ پاکستان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ زرداری صاحب کو اکیلے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنے ملین ڈالرز اپنی جیب میں ڈال کے پاکستان کے دور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری میں جانوں، میرا کام جانوں۔ زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کی امانت پاکستان کو واپس نہیں لوٹانا چاہتے، لیکن آپ اور میں اس بات کا مصمم ارادہ کریں، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر کس کا پیسہ ہے؟ کتنا پیسہ ہے؟ 600 کروڑ روپیہ اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10 لاکھ روپے آئے گا، ہر بندے کے پاس۔ یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے، اسے ملک میں واپس آنا چاہیے، اور جب تک واپس نہیں آتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جناب آصف علی زرداری عہدہ صدارت کے استثناء کے باعث عدالتوں میں تو حاضر نہیں ہوئے، لیکن محترمہ کی برسی کے موقع پر اکثر و بیشتر وہ ان کیسز کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قبر کے ٹرائل سے تشبیہ دیتے تھے۔ جناب زرداری نے کئی بار بولا کہ نواز حکومت اور سیف الرحمان نے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے اور الزامات لگاتے رہے، اور یقینی طور پہ وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب تھے کیونکہ وہ پاکستان کے عوام سے ان کے صدر کی حیثیت سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ تو کو ایکیوزڈ ہوں، اصل مجرم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹھہرایا تھا سیف الرحمان نے۔
اگر ریفرنس زندہ ہے, اگر اس پہ کیس چلنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا تم ٹرائل کرتے ہو. اگر یہ کیس پورے چلتے بھی ہیں تو میں تو اپنی سزا کاٹ چکا ہوں, جتنی ان کیسوں میں سزا ہے اس کی دگنی کاٹ چکا ہوں. تو اگر تم میرا ٹرائل نہیں کر رہے تو تم کس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہو؟ پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن ریفرنس کو سیاسی انتخاب ثابت کرنے کے لیے اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم اور سیف الرحمان کے درمیان ایک سنسنی خیز مبینہ آڈیو ٹیپ بھی سامنے لے آئی تھی, جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ کس طرح سے نواز حکومت کے دور میں ان کے اس اہم ترین دستراز سیف الرحمان کے اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جج ملک قیوم سے تعلقات تھے, اور کس طرح سے اس تعلقات کے نتیجے میں ججمنٹ آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کرایا جاتا تھا. دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے, کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے, اور تیسرا جو ہے وہ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن کا. یہ تو میں نے کر دیا. 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا, نہیں وہ بھی نہیں چلے گا, وہ ہو نہیں سکتا جی. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں, یہ پکڑا نہیں ہوا تھا, اور وہ جو ہے اس کو ویسے بیل کے ہے وہ اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں. یہ سارے یہ جتنا اچھا ہے اس کو اندر ہی رہیں گے. کل ہو جائے گا, کل ہم نے فیصلہ بھی سنا دینا, کل فیصلہ ہو جائے. یہ تھا وہ کرپشن کے خلاف جہاد جس کا سفر جناب نواز حکومت کے دوسرے دور میں شروع کیا گیا تھا, اور اسے جناب نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی جاری رکھا, اور بار بار اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون کے تیسرے دور میں اسے منزل پر پہنچا دیا جائے گا. اور جب مسلم لیگ نون کا تیسرا دور آیا جو کہ آج ہے, لگتا ہے کہ رات گئی بات گئی, نہ وہ سفر شروع ہوا نہ جاری رہا اور نہ منزل پہنچی. ایسا لگتا ہے جیسے ایک واقعے کے تحت, ایک ان لکھے سمجھوتے کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت اور جناب زرداری صاحب کے خلاف بنائے گئے مقدمات مسلم لیگ نون ہی کے دور میں ایک ایک کر کے مسمار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کرپشن کے وہ تمام مقدمات جو جناب نواز شریف کی حکومت میں ہی قائم کیے گئے تھے, ان کی پوری قوت سے قائم ہوئے تھے, ان کے پورے اس یقین کے ساتھ قائم ہوئے تھے کہ یہ کرپشن کے مقدمات ہیں. انہی کے دور میں اب وہ مقدمات مسمار ہو رہے ہیں. جناب آصف علی زرداری باعزت طور پہ بری ہو رہے ہیں. ہر وہ مقدمہ جو جناب نواز شریف کے دور میں ختم ہوا تھا, اب نواز شریف صاحب کے ہی دور میں شروع ہوا تھا, اب نواز شریف صاحب کے ہی دور میں یعنی کہ اس دور میں ختم ہو رہا ہے. اس کی ابتدا ہوئی پولو گراؤنڈ ریفرنس سے جو 28 مئی گزشتہ سال کو ختم ہوا. جناب آصف علی زرداری بری ہو گئے. ARY گولڈ ریفرنس جو 12 دسمبر 2014 کو ختم ہوا, جناب آصف علی زرداری باعزت بری ہوئے. تیسرا کیس ٹریکٹر کرپشن کیس 12 دسمبر 2014 کو گزشتہ سال ہوا, یہاں بھی جناب آصف علی زرداری باعزت بری ہوئے. آج اس 18 سالہ طویل فلم کا آخری سین دیکھا گیا جب راولپنڈی کی احتساب عدالت نے جناب آصف علی زرداری کو چوتھے اور پانچویں ریفرنس یعنی SGS اور سوئس کمپنی کوٹیکنا کے ٹھیکوں میں کمیشن سے متعلق کیس میں بری کر دیا. آصف علی زرداری صاحب آج بھی بری ہو گئے, اور ان کے خلاف کرپشن کے وہ تمام الزامات جو جناب نواز شریف حکومت میں لگائے گئے تھے, جس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی پر, جناب آصف علی زرداری پر اور اس کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر کرپشن کے جو دھبے لگے تھے, وہ آج قانونی طور پہ دھل گئے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج ہوئی ہے. جناب آصف علی زرداری ملزم ٹھہرے تھے جناب نواز شریف کے دور حکومت میں, اور معصوم ٹھہرے ہیں جناب نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں یعنی کہ نواز شریف صاحب کے ہی تحت. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اول روز سے آج تک کے جناب آصف علی زرداری کے وکیل, پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سابق چیئرمین سینٹ جناب فاروق ایچ نائک سے, جو کہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فاروق نائک صاحب, آپ اس سفر میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پہلے دن سے تھے. لیکن ذرا بتائیے کہ اگر یہ کیس مثال کے طور پہ جس اس کیس کی ہم آج بات کریں, اگر یہ 18 سال نہیں چلتا, اگر 18 مہینے میں فیصلہ آتا, تو کیا یہی فیصلہ آتا؟ یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیا کہتے ہیں آج سچ کا بول بالا ہوا ہے اور قانون کا بھی بول بالا ہوا ہے,
اور جج صاحب نے بہت صحیح فیصلہ دیا. 18 سال ہم اس کیس کو لڑتے رہے, بے اندازہ مصیبتیں, ہوسٹائل کورٹس کو ہم فیس کرتے رہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 18 مہینے میں کیس ختم ہوا. پہلے تو یہ ختم ہوا کہ جو فیصلہ آیا, کنوکشن ہوئی, اور جو سپریم کورٹ نے پھر سیٹ اسائڈ کر دی یہ کہہ کر کہ وائس واز فلوٹنگ آن دا سرفیس. اس کے بعد یہ مقدمہ ریمانڈ ہوا, اس کے بعد یہ پھر چلا. اس کے بعد ایک جو ملزم تھا AR صدیقی صاحب جو کہ چیئرمین تھے کہ کہتے ہیں CBR کے, ان کی رہائی ہوئی. پھر آصف علی زرداری صاحب جب اب صدر نہیں رہے تو یہ پھر سے یہ مقدمہ چلا. کوئی 16-18 گواہ ہوئے, اس کے کوئی ایسی گواہی نہیں آئی جس سے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے, کوئی کک بیک لی گئی ہے, کوئی کمیشن لیا گیا ہے, کیونکہ یہ تمام مقدمات جو تھے جھوٹے اور فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس کے اوپر کیا کہتے ہیں سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا. آصف صاحب 8 سال جیل میں رہے, مگر انہوں نے بڑی بہادری سے یہ جیل کاٹی. شہید بی بی ایگزائل میں چلی گئیں, وہ اپنے شوہر سے دور ہو گئیں. آصف صاحب اپنے بچوں کو نہیں مل سکے. یہ وقت جو برا وقت تھا بچوں سے دور رہنے کا, بچے بڑے ہو گئے, یہ کون واپس لے کر آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو خود چاہیے کہ وہ آصف صاحب سے معافی مانگیں, اور بے نظیر صاحبہ کی روح سے بھی معافی مانگیں. نائک صاحب یہ بتائیے گا کہ جس انداز سے, جتنے جوش سے یہ نواز شریف صاحب کی دوسری ٹرم تھی, دوسری دور حکومت تھا, یہ کیسز بنائے گئے اور اس کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں, صبح شام اس کا سارا ذکر ہوتا تھا یہاں سے لے کے پوری دنیا تک, وہ قوت اور وہ تمام چیزیں اور وہ انداز اور وہ چستی, وہ اب جب یہ کیس چلا تو نواز حکومت کو تو نظر نہیں آیا نا. اس کا کریڈٹ تو آپ نواز شریف صاحب کو دیں گے؟ جی بالکل, کیا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ مقدمہ چلا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی ہے, اور جج صاحب نے جج بشیر صاحب نے بڑی ایماندارانہ یہ فیصلہ دیا. جو گواہیاں آئیں اس کے اوپر ہوا. آپ کو علم ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے انہوں نے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں بھی لے کر گئے تھے, وہاں پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس کیا گیا اور جھوٹے کاغذات کے اوپر, مگر وہاں بھی لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے یہ مقدمہ ادھر بھی ختم ہوا. اور آج جو ہے یہ مقدمہ جو تھے کوٹیکنا اور SGS کے ایلیگیشن یہ تھی کہ یہ جو پری شپمنٹ انسپیکشن کمپنیز ہیں ان کو ٹھیکہ دیا گیا تھا تاکہ انڈر انوائسنگ کو روکنے کے لیے کہ اس میں کک بیکس لی گئی ہیں, مگر کچھ پروو نہیں ہو سکا, کوئی ثابت نہیں ہو سکا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باعزت بری ہوئے ہیں آج. اچھا, اب آپ یہ بتائیے گا کہ اتنا 18 سال تک جناب آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی زندگی میں ان مقدمات کے سائے میں رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی شہادت تک, جناب آصف علی زرداری آج تک, اور یہ اتنے سنگین الزامات, ان کے بچے بڑے ہو گئے ان الزامات کو دیکھتے ہوئے, یہ سب کچھ ہوا ہے, آج بری ہو گئے ہیں. یہ ایک سالڈ ٹھوس ہرجانے کا کیس نہیں بنتا نواز شریف حکومت کے لوگوں پر اور خود جناب نواز شریف پہ؟ دیکھیں جی, جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات کیے یہ میلیشیس پروزیکیوشن کا کیس ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں, مگر اس کا فیصلہ آصف علی زرداری صاحب کریں گے. مگر جیسے میں ان کی طبیعت کو جانتا ہوں وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ جس نے بھی پرانے دور کے اندر زیادتی کی, ان کی زبان کاٹی گئی, ان کی گردن کاٹی گئی, ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, ان کے ساتھ ان کے مقدمات کو اٹک قلعے میں چلایا گیا جس کی کوئی وجہ نہیں تھی. مگر سیف الرحمان نے بھی جب وہ خود ملزم بنا, عدالت میں موجود تھا, اس نے آ کے ان کے گھٹنے پکڑے اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو, میرے سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. آصف صاحب خاموش ان کو دیکھتے رہے. مگر آپ کو دیکھیں حکومت رہی, آصف صاحب صدر رہے, پرائم منسٹر بھی پیپلز پارٹی کا تھا, مگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی, کسی کے ساتھ کوئی جھوٹے مقدمات نہیں کیے گئے, نہ نیب کو استعمال کیا گیا, نہ FIO کو استعمال کیا گیا, اور حکومت نے اور آصف صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی بھی بدلہ نہیں لیا. اور میں سمجھتا ہوں آصف صاحب ابھی بھی خاموش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا روز حشر کے اندر کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن آپ ریکمنڈ کریں گے آپ کے کہ اس سلسلے میں لائبل کیا جائے یا اس سلسلے میں ہر جانے کے کوئی کیسز فائل کیے جائیں, کیونکہ یہ کیسز یہاں سے لے کے لنڈن تک کہیں پر بھی فائل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فائل تو کی جا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لائبل اور ڈیمیجز کے کیسز ہوتے ہیں
وہ اتنے عرصہ لگ جاتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ سیف الرحمان صاحب کے خلاف شہید بی بی نے کی طرف سے میں نے مقدمہ کیا تھا ڈیمیجز کا. شہید بی بی شہید ہو گئی, اس دنیا میں نہیں رہی, مگر وہ مقدمہ جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہو سکا, مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. تو یہ لائبل اور یہ ڈیمیجز کے جو کیسز ہیں, میں بلکہ چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں, اسپیشل لائبل ججز بنائے جائیں تاکہ وہ خالی یہ مقدمات دیکھیں, تاکہ یہ مقدمات جلدی فیصلہ ہو سکیں, تاکہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں چاہے پولیس کرتی ہے یا ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, تاکہ ان مقدمات کا جلدی فیصلہ ہو جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فاروق ایچ نائک, جناب آصف علی زرداری کے دیرینہ وکیل, پہلے کیس سے لے کے آخر تک آج تک. اور آج جناب آصف علی زرداری کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی روح کے لیے بہت اہم دن ہے. وہ تمام الزامات, وہ کرپشن کے تمام کیسز جو جناب آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جناب نواز شریف کی دوسری حکومت میں قائم کیے گئے تھے, آج نواز شریف کی حکومت میں ہی وہ ختم ہو گئے ہیں. یقینی طور پہ یہ دن جناب نواز شریف کے لیے بھی ایک آسان دن نہیں ہوگا, کیونکہ اس سفر کا آغاز انہوں نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں نہیں کیا تھا بلکہ اس سے پہلے کیا تھا. آج سے تقریباً 20 سال قبل انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا تھا, جس کے لیے آج جو اینڈ ہوا ہے یقینی طور پہ وہ ان کے لیے کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہوگا. ہمارا پیسہ تو کھا گیا زرداری, اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. اور یہاں اس قوم کے بچوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی. یہ قوم اپنے زیور بیچ چکی ہے, اپنی بچتیں ختم کر چکی ہے, انہوں نے اپنے گھر گروی رکھ دیے, لیکن آج روٹی کو ترس رہے ہیں. اور وہاں آصف زرداری کے گھوڑے جو ہیں, ایک لاکھ 40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ اسٹیبل میں گھوم رہا ہے. یہ لٹیرا انسان, یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں محل خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں آپ قوم کی قدموں میں نثار کروں. اب وقت ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک خفیہ مگر عجیب و غریب اربوں روپے کھا جانے والی حکومت جو سندھ پولیس کے اندر قائم ہے. حکومت کے اندر حکومت ایک معمہ ہے, سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری. ہم پہ الزام لگاؤ تو کچھ ہماری حیثیت کا تو لگاؤ, کچھ ہماری حیثیت کا تو لگاؤ. اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ لٹیرا انسان, میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں آپ قوم کی قدموں میں نثار کروں. ویلکم بیک. سندھ حکومت میں کئی حکومتیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. ان ریاستوں کے اندر ریاست بھی ہے, اور ایک ریاست ہے پولیس. سندھ پولیس کے اندر ایک اور ریاست ہے, اس کا نام ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے. سندھ پولیس کے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت اچھی طرح سے آگاہی نہیں ہے کہ یہ SSU ہے کیا. سندھ میں VVIP شخصیات کے لیے بظاہر سیکیورٹی کی, ان کی سیکیورٹی کے لیے جولائی 2010 میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ یعنی SSU قائم کیا گیا تھا.
महकमा पुलिस सिंध के पास आज कोई मुसल्लमा मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है कि SSU में कितनी तादाद में, किस अंदाज में, किन लोगों को भर्ती किया गया। इस तरह से बन गई है रियासत के अंदर ये एक और रियासत, और इस रियासत की सरबराही पिछले 4 साल से सिर्फ एक शख्स के पास है, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि सिर्फ यही शख्स है जो कि इस SSU को चला सकता है। नाम उसका SSP मकसूद मेमन है, जिसकी सरबराही में ये SSU पिछले 4 साल से काम कर रहा है। इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि SSU की भर्ती और उनके एहलकारों की ट्रेनिंग और इसकी पोस्टिंग का इख्तियार भी सिंध पुलिस में किसी और के पास नहीं, सिर्फ इसी SSP के पास है। यानी कि सिर्फ इसी SSP को पता है कि SSU के तकरीबन 2500 लोग कहाँ तैनात होंगे, कहाँ वो काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो उन्होंने क्या डिलीवर किया है, उन्होंने क्या नहीं किया है। सारी रियासत सिर्फ इसी शख्स के हाथ में है। और सबसे बेहतर बात यह है कि SSU के तमाम 2000 लोगों की तनख्वाहें भी आम पुलिस वालों से ज़्यादा है। इस साल 19 मई को SSU का किरदार उस वक्त ज़्यादा सामने आया जब सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की पेशी के मौके पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के बदनाम ज़माना वाक़े के वक्त SSU के एहलकारों ने कार्रवाई दिखाई। उस वक्त ज़्यादा समझ में आया कि SSU किस मकसद के लिए कायम की गई है और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस SSU को कायम हुए हुए अब हमें बताया गया है कि 3 वर्ष हो गए हैं। इसमें मजबूरी तौर पर 2 अरब 96 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं इसको चलाने के लिए। यह भी बताया गया है कि 2 अरब 88 लाख रुपए तो ज़ाया किए गए हैं या इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन जो आदाद शुमार हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि असल अखराजात 1 अरब 92 करोड़ 33 लाख रुपए के हैं। यानी कि इसका खुसूसी ऑडिट हो तो शायद पता चले कि 1 अरब रुपए इजाफी कहाँ चले गए हैं। SSU में खवातीन एहलकारों समेत ड्रेस डिजाइनर्स को भी भर्ती किया गया है। इसी SSU यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मॉडल एयान अली की सिक्योरिटी पर भी इसी के एहलकार तैनात थे। और मॉडल एयान अली के दाएं बाएं जो लोग आप देखते रहे हैं वो सिंध की सिक्योरिटी यूनिट के ही एहलकार होते थे उस वक्त जबकि एयान अली इस केस की जद में नहीं आई थी। उनकी सिक्योरिटी SSU की जिम्मेदारी थी। SSU के तकरीबन 100 के करीब एहलकार लाहौर में भी तैनात होते हैं। पुरस्रार सरगर्मियाँ, पुरस्रार इदारा सिंध पुलिस की रियासत के अंदर रियासत 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के कराची के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। ये बताइएगा कि लग ये रहा है कि ये जो SSU है ये एक SSP जो है ये 2500 लोगों को इसको का ये सरबराह है, ये इसका हुक्मरान है। IG, एडिशनल IG, CID, ये जितने सिंध पुलिस के महकमे हैं ये किसी को जवाबदेह नहीं है। देखिए कामल साहब बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपने नाम लिया मकसूद मेमन, वो ऐसा लगता है कि वाकई बहुत ताकतवर हैं क्योंकि कई IG तब्दील हो गए, तकरीबन 4 IG तब्दील किए जा सकें, लेकिन सिंध पुलिस के वाहिद SSP हैं जो ऐसा लगता है कि या तो बहुत ज़्यादा उनको कमान हासिल है या बहुत ज़्यादा किसी अहम शख्सियत के करीब हैं, इसलिए ना ही उन्हें हटाया जा सका 4 सालों के दौरान। और जितने भी वो उनका काम होते हैं उनके काम में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। वो चाहे भर्ती करें, चाहे वो बजट हासिल करें, चाहे वो किसी भी अपने एहलकार को कहीं भी ड्यूटी लगा सकते हैं और इसके बारे में वो किसी को जवाबदेह नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन ये बताइएगा कि SSU बनाई गई है VIP लोगों की सिक्योरिटी के लिए, तो वो सिक्योरिटी के फराइज तो वो अंजाम देते हैं। इससे कम से कम पुलिस जो लोकल पुलिस है, थाना पुलिस है, दूसरी पुलिस है, वो तो आज़ाद हो गई। और इसके लिए क्योंकि ये काम ये करते हैं तो कम से कम उन लोगों को तो इससे फरागत हो गई ना। देखिए उन लोग हैरानकुन बात यही है कि बनाई गई थी VIP सिक्योरिटी के नाम पर। अभी आप जब देखें कराची में VIP मूवमेंट होती है तो कराची भर के मुख्तलिफ थानों से जो पुलिस किस तरह
کہتے ہیں اسے موبائل کلوز کرائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں, اور وہ شارع فیصل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کماڑی پولیس اسٹیشن ہو, چاہے بنارس پولیس اسٹیشن ہو, چاہے پیر آباد, وہ تمام موبائلیں شارع فیصل پہ کھڑی ہوتی ہیں, جبکہ یہ کام اصل ایس ایس یو کا ہے, لیکن ان کے اہلکار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے, رینجرز نے کاروائیں شروع کی ہیں, تو اب جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے اہلکار ڈیوٹی دینے لگے, وہ بھی پروفیشنز میں. اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایس ایس یو کے جو انچارج ہیں مقصود میمن کو کہتے تھے کہ اپنے اہلکار ہمیں ڈیوٹی کے لیے دیں, لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ اب جا کے انہوں نے ڈیوٹی انجام دینا شروع کی ہے, وہ بھی 300 اہلکار. اس سے پہلے ان کا اہلکار کسی بھی پروفیشن میں نظر نہیں آتا تھا کراچی کے, چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی, تمام علاقہ پولیس اس کی سیکیورٹی کرتی تھی. اور یہ جو ایس ایس یو ہے, یہ اس میں جو اہلکار بھرتی کیے گئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طریقے سے بھرتی کیے گئے, ان کی ویریفیکیشن, ان کی تمام دوسری چیزیں کس انداز سے بھرتی کیے گئے, اس کے بارے میں معلومات ہے؟ دیکھیں اتنے جو ایس ایس یو کے انچارج ہیں وہ تمام بھرتیاں ہمیں پتہ چلی ہیں. سندھ پولیس کے تمام اعلیٰ افسران کو یہ باتیں پتہ ہیں, وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں برملا نہیں کہتے. لیکن وہ جو بھرتیاں کی جاتی ہیں وہ تمام خود انٹرویو کرتے ہیں, تمام لوگوں کے تمام بھرتی کرنے کا اختیار ان کو ہے. حالانکہ ان کے جو امیجیٹ باس ہیں وہ آئی جی سندھ ہیں, جو آج کل موجود ہیں غلام حیدر جمالی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. مگر غلام حیدر جمالی پہ تو خود کل فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, سندھ پولیس کے سربراہ پہ کل فرد جرم عائد ہوگی انہی الزامات کے تحت جس میں ایس ایس یو نے, اسی ایس ایس یو نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اداروں میں ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن اداروں میں سرد جنگ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. کیفیت یہی ہے, مانے یا نہ مانے, اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان حالات اچھے نہیں ہیں, خراب یا دگرگوں کہے جا سکتے ہیں. وہ کیسے, آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. اگر قومی اداروں کے درمیان تعلقات سازگار نہ ہوں بلکہ کشیدہ ہوں تو عوام کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہی صورتحال ہے دو بڑے قومی اداروں کے درمیان موجودہ صورتحال کے حوالے سے, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے. ہائی کورٹس الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد معطل کرتی ہے اور الیکشن کمیشن فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتا ہے. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مختلف احکامات, اس کے مختلف ضابطوں کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ چیلنج ہوتی ہے, اور ہائی کورٹس میں ان پر سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے, اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے راولپنڈی کی مختلف یونین کاؤنسلز کی حلقہ بندیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اس سے قبل سندھ کے 8 اضلاع کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دینے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے 18 نومبر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. 17 نومبر کو چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا نے انتخابی معاملات میں ہائی کورٹس کے فیصلوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے عدالتی فیصلوں سے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی بات کی. چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان, جو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سابق معزز جج بھی رہ چکے ہیں, متعلقہ صورتحال کے حوالے سے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وکلا الیکشن معاملات میں الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کے بجائے عدالتی فیصلے لے آتے ہیں. صوبائی ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم دیتی ہے کہ ووٹر لسٹوں سے نام نکالیں یا خارج کریں. کیا الیکشن کمیشن کے اراکین نے قانونی اور عدالتی امور میں 40 سے 45 سال تک جھک ماری ہے؟ انتخابی فہرستوں سے ووٹرز کے نام نکالنا یا شامل کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی اور قانونی اختیار ہے, یہ یاد دلایا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے. اس سے قبل انتخابی ٹریبونلز کی سفارشات پر الیکشن کمیشن نے NO 125 پر خواجہ سعد رفیق کی رکنیت اور NA 154 پر صدیق بلوچ کو نااہل قرار دیا تھا, جبکہ سپریم کورٹ نے کے حکم امتناع پر یہ دونوں فیصلے معطل ہو گئے تھے. الیکشن کمیشن نے 29 ستمبر کو وزیر اعظم کے کسان پیکیج کو معطل کیا تھا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتے بعد 15 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا. الیکشن کمیشن کا انتخابی ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن وہ سندھ اور پنجاب کے پارلیمنٹیرین ضمنی الیکشن میں پوری طرح سے سرگرم ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی ضابطہ اخلاق کے برخلاف اراکین پارلیمنٹ کو ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت بھی دے دی ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے
اور دیکھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان تعلقات مثالی نہیں ہیں یا کشیدہ ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان اور سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود نے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسا آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو بھی احکامات جاری کرتا ہے یا بہت سارے ایسا احکامات ہیں جو اعلیٰ عدلیہ اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیتی ہے، جس میں ضابطوں کی بھی بات ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کسان پیکج وغیرہ، اس میں ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے جس کو الیکشن کمیشن ناپسندیدہ قرار دے رہا ہے۔ آپ اس پوری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات تصادم کی نہیں، بات آئین اور قانون کی ہے۔ یہی قانون اسی قسم کا جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے۔ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور یہ الیکشن کروانا جو ہے یہ اس کا کام ہے، اور ایون اب لوکل گورنمنٹ کا بھی جو ہے ذمہ داری ان پر پڑ گئی ہے، ڈیلیمیشن سارے کام۔ اب میں کو چھوٹی سی ایک دو مثال دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو جو ہے چینج کر دیا۔ میری دیانتداری کے ساتھ رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسا شاید اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو حکم تھا وہ بالکل آئین کے مطابق تھا اور ان کو اختیار تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ 11 مئی کو جیسے الیکشن ہوا ہے، ابھی رزلٹ کنسالیڈیٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور لوگ ہائی کورٹس میں چلے گئے اور وہاں پر سٹے وغیرہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب ٹریبونل میں کیس چلے جاتے ہیں تو کوئی انٹرم آرڈر پاس کرتا ہے تو لوگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ اس کا ایک حل تو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی نکال لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب ایک کیس ٹریبونل میں داخل ہو جائے، کوئی بھی آرڈر چاہے کتنا ہی آپ سمجھتے ہو غلط ہو، آپ اس کو جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں لا سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا فائنل فیصلے کا، جس کی اپیل یہاں پر سپریم کورٹ میں آئے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، الیکشن کروانا ان کا کام ہے، گو کہ ان کے کام میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کی اپنا سٹاف سارا ان کا نہیں ہے، ان کو ریلائی کرنا پڑتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز پر بہت سے کاموں میں، چلیں ان میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے عدالتوں کو ممکن حد تک کم سے کم ان کے معاملات میں دخل دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود نے اپنا معافی الضمیر بتایا، جس سے واضح طور پر یہ خیال ہوتا ہے، سامنے تصویر نظر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اگر کچھ شکایات ہیں تو اس کی وجہ بھی ہے، اور شاید وہ شکایات جائز بھی ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام اراکین عدالت کے ہی سابق معزز جج صاحبان ہیں، اور چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان صاحب انتہائی باعزت، بہت ہی ویل ریگارڈڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج ہیں، جو اس پوری صورتحال پر کافی برہم نظر آتے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے عام شہری کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک لابی ہوتی ہے، کارٹل ہوتا ہے جو مل کے کام کرتا ہے اور اپنے کاروباری انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہی لابی ہے پاکستان میں کار بنانے والے کارخانوں کی، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بیرون ملک پرانی گاڑیاں اگر آپ پاکستان میں منگائیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں، کیونکہ ان پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، گو کہ ان کی پرانی گاڑیوں کی بھی جو سچویشن ہوتی ہے، جو ان کے اسپیکس ہوتے ہیں اور جو اس میں سہولتیں ہوتی ہیں، وہ برینڈ نیو گاڑیوں سے بہتر ہوتی ہے، مگر تحفظ جو ہے وہ نئے گاڑی کے کارخانوں کو ہے، مگر عام پاکستانی، ایک عام مڈل کلاس پاکستانی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ فلی آٹومیٹک یعنی پاور سٹیئرنگ، پاور ونڈو، سیکیورٹی ایئر بیگز، گیئر بدلنے کی جھنجھٹ سے آزاد اور پیٹرول بھی کم۔ جی ہاں، یہ بات ہے 7-8 لاکھ روپے سے لے کے 13-14 لاکھ روپے والی درآمدی گاڑی، یعنی کہ ریکنڈیشن گاڑیوں کی، جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں کی سڑکوں پر نظر آتی ہے اور کثرت سے نظر آتی ہے یہ ریکنڈیشن گاڑی۔ اور اس کے بعد دوسری گاڑی جو کہ برینڈ نیو گاڑی، 0 میٹر گاڑیاں وہ ہیں جو پاکستان میں اسمبل کی جاتی ہیں، یہ 4 بڑے کارخانے ان کو اسمبل کرتے ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو کہ 0 میٹر برینڈ نیو ہوتی ہیں، ان کی سہولتیں اور ان کی سچویشن، ان کے اندر جو سہولتیں ہیں، جو اسپیکس ہیں، وہ کم ہوتے ہیں ان گاڑیوں سے جو کہ ان سے آدھی قیمت پہ مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت تحفظ دیتی ہے کارخانوں کو، کارخانے داروں کو، اور ان کے منافع
منافع کو, لیکن ایک عام پاکستانی جو کہ سیکنڈ ہینڈ امپورٹڈ گاڑی باہر سے منگا سکتا ہے, پرانی گاڑی, ریکنڈیشن گاڑی اور سستے داموں بہتر سہولتیں استعمال کر سکتا ہے, اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ان گاڑیوں پہ ٹیکسز, ڈیوٹیز زیادہ لگائی جاتی ہے اور اس کا سارا فائدہ نئی گاڑی بنانے والے کارخانوں کو جاتا ہے, جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنی پروڈکٹ کو امپروو نہیں کرتے بلکہ پاکستانی عوام کو اپنے پیسوں کی بہترین ویلیو نہیں دیتے, جس کا فائدہ صرف اور صرف ان کارخانے داروں کو ہوتا ہے, جن کے منافع دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے ہیں. اس پوری صورتحال پہ دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ نے ترتیب دی. ملک بھر میں سڑکوں پر جس طرف نظر اٹھاؤ درآمدی گاڑیوں کی بھرمار نظر آتی ہے. مہنگے اسپیئر پارٹس ہونے کے باوجود بھی عوام امپورٹڈ گاڑیوں کو زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. پارٹ تو خراب ہو بھی جاتے ہیں تو تب تک اس کی لائف پوری ہو چکی ہوتی ہے, تو ملنے میں کوئی دشواری بھی نہیں, مل بھی جاتے ہیں. جو امپورٹڈ گاڑی ہے اس میں کوالٹی کا, ان کے معیار کا, ان کے آپشنز کا زمین اور آسمان کا جتنا فرق ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قیمت زیادہ ہونے کے باوجود ملک میں غیر ملکی گاڑیوں کی درآمدات فروغ پا رہی ہیں. پاکستان دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر مقامی سطح پر گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود ملک میں درآمدی گاڑیوں کی فروخت میں اور مقبولیت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 9 سے 10 لاکھ روپے میں دستیاب یہ امپورٹڈ گاڑی فل آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے, پاور اسٹیئرنگ, پاور ونڈوز, ایئر بیگز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ فیول ایفیشنٹ بھی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت نے مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے گاڑیاں امپورٹ کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود گزشتہ مالی سال میں 18 ارب روپے مالیت کی تقریباً 30,000 گاڑیاں درآمد کی گئیں, جن پر سرکار کو 18 ارب روپے کا ہی ٹیکس ادا کیا گیا. یہ گاڑیوں سے حکومت کو ایک بہت بڑا ریونیو ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان سے عوام کو بے انتہا سستی اور معیاری گاڑیاں ملتی ہیں, تو یہ بات حکومت کو چاہیے کہ ڈائریکٹ امپورٹ الاؤ کرے. پاکستان میں اس وقت گاڑیاں بنانے والی 4 کمپنیوں کے پلانٹ ہیں جو سالانہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں تیار کر رہی ہیں. ان گاڑیوں میں اوسط 65% مقامی جبکہ 35% درآمدی پرزے استعمال ہوتے ہیں. تاہم خریدار جہاں مقامی گاڑیوں کے معیار سے ناخوش ہیں, وہیں اون کی صورت میں ڈیلرز کو اضافی رقم دینے کو بھی جگہ ٹیکس قرار دیتے ہیں. نئی گاڑی پر ایک تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اون چل رہا ہوتا ہے. تقریباً جو 1300 سی کی آٹو GLI ہے اس پہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے اون ہے. اب جھٹکا تو لگے گا, گاڑی مہنگی ہو گئی ہے. دوسری جانب آٹو مینوفیکچررز دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈسٹری کو درپیش مسائل کے باوجود ملک میں بننے والی گاڑیوں کا معیار بہت بہتر ہے. گاڑیوں کی قیمت میں 33% ٹیکس کی صورت میں یہ انڈسٹری سالانہ 100 ارب روپے قومی خزانے کو دے رہی ہے. پاکستان کی جو گاڑیاں ہیں ان میں کچھ گاڑیوں میں بہت زیادہ لوکلائزیشن ہو گیا ہے, اس لیے وہ یہاں کے کنزیومر کو چیپسٹ کوالٹی کے اوپر سپلائی کی جا رہی ہیں. مقامی آٹو صنعت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ملک بھر میں آٹو پارٹس کے چھوٹے بڑے 1500 کارخانے ہیں, جن سے لگ بھگ 15 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے. ہم نے فارن ایکسچینج سیونگز کی تھرو امپورٹ سبسٹیوشن, جو پارٹس امپورٹ ہوتے تھے اس کو ہم لوکل بنا رہے ہیں. 3rd لارجسٹ ٹیکس پیئر ہیں اس حکومت کو امنگس دی انڈسٹریز. اربوں روپے کی لاگت سے لگنے والی یہ انڈسٹری 3 سال سے آٹو پالیسی کی منتظر ہے. طویل مدتی سرمایہ کاری والے اس شعبے کی سمت کے تعین کے لیے حکومت کو ترجیحات بنانی پڑیں گی. کیمرامین ناصر جان اور مرسلین کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار, کراچی. خبر سے بریک کے بعد ذکر کریں گے عالمی خبر کی, اور یورپ میں ٹینشن ہے. سیکیورٹی سچویشن پیرس دہشت گرد حملے کے بعد خراب ہے, لیکن آج ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے. نیٹو ممالک اور روس کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں. ترکی نے آج رشیا کا روس کا ایک جہاز مار گرایا ہے جو کہ اس کے بقول اس کی سرحد کے اندر آ گیا تھا, جس کے بعد روس اور ترکی کے درمیان شدید ٹینشن ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. آج کی سب سے بڑی عالمی خبر ترکی سے آئی ہے, جہاں پر ترک فضائیہ نے آج شامی سرحد کے قریب اپنی سرحدی خلاف ورزی پر روس کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا, جس کے بعد روس اور ترکی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں. ترکی کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ روسی جنگی طیارے کو ترک سرحد میں گھسنے کے بعد 10 بار وارننگ دی گئی, تاہم اس کے بعد جواب نہ ملنے پر F-16 طیاروں نے اسے مار گرایا.
रूसी सदर पुतिन ने जंगी तैयारे गिराए जाने पर अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तुर्की ने रूस की पीठ में खंजर घोंप दिया है। इस वाक़े से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर संगीन असरात मरतब होंगे। रूसी हुक्काम का कहना है कि उनका तैयारा शामी सरहद में था, वो तुर्की के लिए खतरा नहीं था, ताहम उसे मिसाइल से मार गिराया गया। दूसरी जानिब तुर्की वज़ीर आज़म अहमद दावूदोगलो ने तैयारा गिराने का दिफा करते हुए कहा है कि सरहदों की खिलाफ वर्जी पर कोई भी कदम उठाना हमारी कौमी जिम्मेदारी और आलमी हक है। तुर्की फ़ज़ाइया के हाथों रूस की तैयारी की तबाही के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेटो ममालिक का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अमेरिका ने रूसी तैयारी की तबाही पर अपने रद्द अमल में कहा है कि अमेरिका का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त नेटो यानी कि मगरबी फौजी इत्तेहाद और रूस के दरमियान एक शदीद टेंशन की सूरत हाल है जो कि इस वक्त नजर आ रही है। और यही है आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी आलमी खबर। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।